کرنل سائمن کے یوں ایک دم غائب ہو جانے سے سچ پوچھئے تو میرے حواس گم تھے۔ رات کے وقت جنگل میں اسے تلاش کرنا بے سود بلکہ حماقت تھی، تاہم میں نے ڈونلڈ کو وہیں رہنے کی تاکید کی اور ابراہیم کو لے کر جھیل مدک کی طرف روانہ ہوا۔ رات انتہائی تاریک اور بھیانک، ہوا بند اور فضا پر محیب سی گھٹن طاری تھی۔ ہم ٹارچ کی سفید روشنی میں ادھر ادھر دیکھتے بھالتے اور کرنل سائمن کو پکارتے چلے جا رہے تھے۔ جواب میں بندروں اور گیدڑوں کی چیخیں سنائی دیتی یا جھینگروں اور مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں جو جنگل کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ کرنل کی زندگی سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن محض اس خیال سے کہ ضمیر مجھے ہمیشہ ملامت کرے گا اسے تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ وہ آدم خور کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ جنگل میں اور بھی درندے موجود تھے جو کرنل کو اپنا لقمہ بنا سکتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے گھومنے کے بعد بھی جب اس کا سراغ نہ ملا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا تیا پاچا ہو چکا ہے۔ چلیے صاحب، صبح پھر کوشش کریں گے، ابراہیم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ واپسی پر ہم نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ دفتن لمبی گھاس سرسرائی اور چشم زدن میں ایک چیتا ہمارے سامنے یوں آ گیا جیسے بجلی کوند گئی۔ ابراہیم کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہم نے اس کی ہلکی سی جھلک ہی دیکھی تھی کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ قدرت نے ابراہیم کو بال بل بچایا۔ وہ بے خبری میں چیتے کے اس قدر قریب پہنچ گیا تھا کہ چیتا اگر چاہتا تو آنن فانن اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتا۔ اس کے بھاگ جانے کی یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ اس نے بیک وقت 2 آدمیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ممکن ہے ابراہیم یا میں اکیلا ہوتا تو چیتے کو وار کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے اس درندے کی فطرت اور عادتوں کا برسوں گہرا مطالعہ کیا ہے اور اپنے اکثر مضامین میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بار بار یہی الفاظ دہرانے پڑتے ہیں کہ جنگلی جانوروں اور درندوں میں چیتا جیسا مکار، دغاباز، پھرتیلا اور موذی جانور کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی احتیاط اور ہوشیاری کا یہ عالم ہے، گویا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ جب تک اسے اپنے بھرپور حملے کا یقین نہ ہو کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ کئی گھنٹے بھوکا رہنا برداشت کر لیتا ہے، لیکن خطرے کی صورت میں اپنی کمین گاہ سے باہر نکلنے کی جرت نہ کرے۔ شیر کی طرح سامنے آ کر بے خوفی یا جیداری سے اپنے حریف کا مقابلہ کرنا چیتے کی فطرت کے منافی ہے۔ وہ ہمیشہ عقب سے حریف کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اچانک آن پڑتا ہے۔ زخمی ہو جانے کے بعد اس کا غیظ و غضب اور فطری کمینہ پن انتہا پر ہوتا ہے، اور یہی صورت اس وقت پیش آتی ہے جب چیتا آدم خور ہو جائے۔ شکاری کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل مرحلہ ہے کیونکہ یہ آسانی سے درختوں پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ مچان باندھنے کے منصوبے اکثر اسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ شیر کی نسبت اس میں اچھلنے اور دوڑنے کی قوت بھی بہت زیادہ ہے، بجلی کی طرح لپکتا ہے اور شکاری کی ذرا سی غفلت پر وار کر جاتا ہے۔ چیتے کا سرے راہ نہر کے کنارے گھاس میں چھپ کر بیٹھنا خالی اس علت نہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور کسی داؤ پر ہے، لیکن وقت ایسا نازک تھا کہ اس طرف جانے کی ہمت نہ پڑی۔ اگرچہ ابراہیم نے چیتے کا تعقب کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا، مگر میں نے اسے روک دیا کہ فی الحال چیتے سے جنگ کرنا ہمارا پروگرام میں شامل نہیں، ہمیں تو کرنل کو ڈھونڈنا تھا۔ جب ہم باغ میں پہنچے تو صبح ہو چکی تھی اور درختوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ڈونلڈ اندرونی برآمدے میں کرسی پر بیٹھا بے خبر سو رہا تھا اور بندوق اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ میں صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ ابراہیم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر بیروڈ سے 3 خچر خرید لایا ہے۔ اس کی مستعدی پر دل خوش ہوا اور ہم تینوں اچھی طرح تیار ہو کر کرنل کی تلاش میں نکلے۔ اس مرتبہ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ چکر کھاتا ہوا جھیل مدک کی طرف جاتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں درخت نہایت گنجان اور ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے اور راستہ اتنا تنگ کہ ایک خچر بمشکل چل سکتا تھا۔ مجبوراً ہم ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ڈونلڈ سب سے آگے تھا۔ اسی نے سب سے پہلے خون کے وہ دھبے دیکھے جو پتوں کے کئی انچ موٹے نرم فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہم نے چند منٹ تک ان دھبوں کا معائنہ کیا اور بہت جلد پتہ چل گیا کہ شیر اپنے شکار کو لے کر ادھر سے گزرا ہے۔ خون اگرچہ جم کر سیاہ ہو چکا تھا، لیکن انگلی سے چھو کر دیکھنے سے اندازہ ہوا
کہ یہ زیادہ پرانا نہیں۔ آگے چلے تو کرنل سائمن کی بندوق دکھائی دی، اس کے قریب ہی اس کا پرانا ہیٹ پڑا تھا۔ کرنل کا قصہ تو ختم ہوا ڈیڈی، ڈونلڈ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا اور رونے لگا۔ اف خدایا، مجھے اس پر کتنا ترس آ رہا ہے، بیچارہ ہماری غفلت کی وجہ سے مارا گیا۔ ہر چند میری آنکھوں میں اس المناک حادثے پر آنسو امنڈ آئے تھے اور کرنل کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، مگر میں نے ڈونلڈ کو دلاسا دیا اور کہا کہ جنگل میں رہنے والوں کو اس قسم کے حادثوں سے بہرحال دوچار تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس آدم خور سے خلق خدا کو نجات دلانے کی کوشش کریں۔ کرنل سائمن کی روح کو اسی طرح تسکین پہنچ سکتی ہے۔ شیر کے قدموں کے نشان اور خون کے دھبوں کو دیکھتے بھالتے آخر کار ہم اسی نہر کے کنارے جا نکلے جہاں گزشتہ رات گھوم رہے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ شیر نے ایک مقام پر نہر کو عبور کیا ہے۔ نرم دلدلی زمین اور کیچڑ میں اس کے پنجوں کے نشان خاصے نمایاں اور صاف تھے۔ اس کے علاوہ نہر کے کنارے اگی ہوئی لمبی گھاس اور پودے بھی جا بجا روندے اور کچلے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے اپنے خچروں کو ایک درخت سے باندھا اور پیدل آگے بڑھے، کیونکہ اس راستے پر خچروں کا چلنا بھی محال تھا۔ قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں راستے میں کھڑی تھیں۔ نہر کے پرلے کنارے پر پہنچ کر آدم خور چند لمحوں کے لیے سستایا اور اس دوران میں اس نے لاش کو منہ سے نکال کر زمین پر بھی ڈالا تھا، کیونکہ جمے ہوئے خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے اور کپڑوں کی دھجیاں خشک کیچڑ میں پھنسی ہوئی تھیں۔ کچھ ایسے نشانات ملے جن سے اندازہ ہوا کہ آدم خور نے لاش کو دوبارہ منہ میں دبا کر لے جانے کے بجائے اسے زمین پر گھسیٹا اور بانسوں کے گھنے جنگل کی طرف لے گیا۔ اب ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے، میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو ہدایت کی۔ بانس کا جنگل شیر اور خصوصاً آدم خور شیر کی بہترین پناہ گاہ ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دن کے وقت اس قسم کی فضا میں آرام کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی حماقت سے اسے خبردار کر دیا تو اس کا دوبارہ ہاتھ لگنا محال ہو جائے گا۔ چونکہ آدم خور میں سونگھنے اور سننے کی حس عام شیروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور ہوا کا رخ بھی جنگل کی طرف ہے، اس لیے ہمیں ادھر سے داخل ہونے کے بجائے چکر کاٹ کر مخالف سمت سے جانا چاہیے تاکہ وہ ہماری بو نہ پا سکے۔ جن شکاریوں کو کبھی بانس کے گھنے جنگل میں شکار کھیلنے کا موقع ملا ہے وہ ہماری مشکلات کا صحیح اندازہ کر پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بانس کا جنگل شکاری کا جانی دشمن ہے۔ وہ شکاری کو چلنے پھرنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں دیتا۔ درندوں کی کھال کا رنگ بانس کے پتے سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ چند گز کے فاصلے پر بیٹھا ہوا شیر آسانی سے نظر نہیں آتا۔ ایک اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ جنگل میں قالین کی طرح نرم پتوں کے کئی انچ موٹا فرش ہر وقت بچھا رہتا ہے، جس پر شیر، چیتے اور دوسرے جانور تو کجا ہاتھی کے پاؤں کے نشان بھی نظر نہیں آتے۔ چھوٹے چھوٹے جانور یہاں اکثر ملتے ہیں جو اجنبی کی آمد پر فوراً شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک مختصر سا چکر کاٹ کر شمال کی جانب جنگل میں داخل ہوئے اور بہت جلد پتہ چل گیا کہ باہر سے جنگل کتنا گھنا اور وسیع نظر آتا ہے۔ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ زمین پر پتوں کا موٹا فرش بچھا ہوا تھا جس پر کسی قسم کے نشانات موجود نہ تھے، تاہم مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ آدم خور اپنے شکار کو لے کر کس طرف گیا ہے۔ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر اس جنگل کے شمالاً جنوباً ایک کھائی سی پھیلی ہوئی تھی جس کے آگے گھنی خاردار جھاڑیاں کثرت سے تھیں۔ ان جھاڑیوں کو عبور کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر بھوک کے مارے بے تاب ہو چکا تھا اور اب اس میں صبر نہ تھا، چنانچہ اس نے لاش کو اطمینان سے چیرا پھاڑا اور اپنا پیٹ بھر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کرنل سائمن کی کھوپڑی نظر آئی جو لاش کے بچے کچے اجزاء، ہڈیوں اور اتڑیوں سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ شیر نے اسے نوچ کر جسم سے الگ کیا اور پرے پھینک دیا۔ بڈھے بدنصیب کے چہرے پر دہشت کے آثار اس وقت بھی نمایاں تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی اور منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا، جیسے مرنے سے پہلے وہ بہت زور سے چیخا ہو۔ اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ بھی ایک طرف پڑے مل گئے۔ آدم خور ان کو کبھی نہیں کھاتا اور ہمیشہ دوسرے جانوروں کی ضیافت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ڈونلڈ اور ابراہیم پلک جھپکائے بغیر ان اجزاء کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم خور قریب ہی موجود ہے،
میں نے چپکے سے کہا، کیونکہ جھاڑیاں بالکل ساکت تھیں اور کھائی کا یہ حصہ جنگلی جانوروں سے بالکل خالی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ آدم خور کی ہیبت سے یہ جانور بھاگ کر جنگل کے کسی اور حصے میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو اشارہ کیا کہ آہٹ بالکل نہ ہونے پائے، چپ چاپ میرے پیچھے چل پڑیں۔ اب میں ذرا ایک نظر اس کھائی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارا حریف اسی کے اندر چھپا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے خاردار جھاڑیوں میں سے گزرنا پڑتا۔ چنانچہ کپڑے پھٹنے اور زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر جھاڑیوں میں سے راستہ بنایا اور آگے بڑھے۔ کھائی تقریباً 15 فٹ چوڑی اور 10-12 فٹ گہری تھی اور اس کے اندر سے انسانی گوشت اور ہڈیوں کی سڑاند اٹھ رہی تھی۔ میں نے ناک پر رومال باندھا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اترنے لگا۔ جا بجا جھاڑیوں کے اندر جنگلی جانوروں کے انڈے گھونسلوں میں پڑے نظر آئے، مگر کوئی پرندہ ان انڈوں کے قریب دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کھائی کی گہرائی اور وسعت کے بارے میں میرا اندازہ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے۔ جوں جوں میں نیچے اتر رہا تھا، ڈھلان عمودی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک چٹان پر رک کر میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کو بھی اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کھائی خشک پڑی تھی لیکن زمین خاصی نرم اور پھسلوان تھی۔ برسات کے موسم میں یہ یقیناً پانی سے لبریز ہو جاتی ہوگی۔ اس کے دونوں جانب اٹھی ہوئی چٹانیں عموداً اور حد درجے پھسلوان تھیں۔ چند لمحے بعد ابراہیم اور ڈونلڈ پھسل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ یکایک ابراہیم نے چپکے سے کہا، جناب آپ نے شیر کے ہانپنے کی آواز سنی؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ابراہیم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کھائی کی دائیں جانب ہاتھ اٹھایا۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی۔ ذرا غور سے سنیے، آپ کو بھی آواز آئے گی۔ میں نے سانس روک کر اس نامعلوم آواز پر کان لگا دیے۔ ابتدا میں کوئی آواز سنائی نہ دی، پھر ایسی مدھم آواز کانوں میں آئی جیسے درختوں کے درمیان سے گزرنے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کی آواز نہیں، ہوا کی آواز ہے۔ نہیں جناب، یہ ضرور شیر کی آواز ہے۔ آپ ایک بار پھر غور سے سنیے، ابراہیم نے زور دے کر کہا، اور اس مرتبہ ڈونلڈ نے بھی اس کی تائید کی۔ ہاں ڈیڈی، یہ شیر ہی کی آواز ہے۔ تعجب ہے، آپ کی سماعت اب اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو میرے بچے، میں یہ آواز نہیں سن رہا ہوں۔ بہرحال یہ عمر کا تقاضا ہے۔ اگر یہ شیر ہے تو اب مزید احتیاط سے کام کرنا ہوگا، کہیں وہ ہماری موجودگی سے باخبر تو نہیں ہو گیا۔ آواز برابر سنتے رہو۔ ڈونلڈ اور ابراہیم کے بیان کے مطابق شیر 10 منٹ تک ہانپتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ کوشش کے باوجود صحیح اندازہ نہ کیا جا سکا کہ وہ کدھر ہے۔ اس نازک موقع پر سنبھل کر اور بڑی ہوشیاری سے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو اپنے پچھلے رخ الگ الگ اس انداز میں کھڑے ہونے کی ہدایت کی کہ شیر اگر عقب سے اچانک نمودار ہو بھی جائے تو وہ فوراً مجھے آگاہ کر دیں۔ اس طرف وہی ڈھلان تھی جس پر پھسل کر ہم کھائی میں اترے تھے۔ دائیں طرف 20-25 فٹ بلند ایک چٹان اور بائیں طرف 60-70 فٹ اونچا اور انتہائی دشوار گزار چٹانوں کا کنارہ تھا۔ اگر ہم فوری طور پر بھاگنا چاہتے تو صرف سامنے کے رخ ہی بھاگ سکتے تھے۔ اسی جانب کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت گرا ہوا نظر آیا، جس نے برسات کے موسم میں پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والی ریت روک کر ایک قدرتی بند باندھ دیا تھا۔ ہمارے دائیں جانب واقع چٹانی دیوار اس درخت کے انتہائی قریب پہنچ کر ریت کے اونچے بند میں شامل ہو جاتی تھی اور اس سے پرے کیا ہے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی وقت میں نے شیر کے غرانے کی آواز سنی اور یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے شیر کی جائے پناہ کا صحیح اندازہ ہوا۔ وہ موذی اس ریتیلے بند کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کے غرانے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ میں نے اپنی رائفل چیک کی، ابراہیم اور ڈونلڈ کو چٹان کے ساتھ چپک جانے کی ہدایت کی اور دبے پاؤں درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ نزدیک پہنچ کر میں نے غور سے دیکھا۔ ایک جانب جنگلی جانوروں نے اپنے آنے جانے کے لیے چھوٹا سا راستہ بنایا ہوا تھا اور شیر بھی غالباً یہی راستہ استعمال کرتا تھا۔ میں نے وہاں خشک لید بھی بڑی مقدار میں پڑی دیکھی۔ ریت کے بند کا ایک نظر معائنہ کیا اور معلوم کر لیا کہ اس پر چڑھنا کچھ مشکل نہیں۔ درخت کا ترچھا تنا، اس پر اگی ہوئی موٹی موٹی شاخیں مجھے سہارا دینے کے لیے آمادہ تھیں۔ میں نے رائفل گلے میں لٹکائے اور خدا کا نام لے کر بند پر چڑھنے لگا۔ ایک نظر مڑ کر ڈونلڈ اور ابراہیم کی طرف بھی دیکھ لیا۔ وہ دونوں رائفلیں ہاتھ میں تھامے پتھر کے بتوں کی مانند بے حس و حرکت اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔
میرا مقابلہ جس آدم خور سے تھا اس کی عیاری اور چلاکی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ ایک ایک لمحہ انتہائی جان لیوا اور خطرناک تھا۔ ممکن تھا بند پر چڑھنے کے دوران میں آدم خور یکلخت نمودار ہو جاتا، تب میں بالکل بے بس تھا۔ پھر وہ کیا کرتا یہ سوچتے ہی میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ یہ موقع اتنا نازک تھا کہ ذرا سی غفلت مجھے آدم خور کے پیٹ میں پہنچا دیتی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ ایسا خطرہ مول لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آدم خور کے ٹھکانے کا پتہ لگ چکا ہے، کسی بھی روز مناسب موقع ملتے ہی اسے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر پیچھے ہٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ شیر پھر غرایا، اور اس مرتبہ مجھے اس کی آواز میں اپنے لیے ایک چیلنج سا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ میں ریت کے قدرتی بند پر چڑھا اور ایک ایک انچ اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ شیر کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ ایسا خوبصورت قوی الہیکل بارعب درندہ میں نے برسوں بعد دیکھا تھا۔ اگر یہ آدم خور نہ ہوتا تو میں اسے ہر قیمت پر زندہ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ مجھ سے اس کا فاصلہ 20-30 فٹ سے زیادہ نہ تھا، اور وہ جھاڑیوں کے قریب نہایت اطمینان اور سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے گہری سوچ میں ہے۔ شیر کے بائیں جانب کوئی 10 گز دور 3-4 چرخ جھاڑیوں میں دبکے نظر آئے۔ جب بھی وہ آگے بڑھتے، شیر آنکھیں کھول کر غراتا اور چرخ ڈر کے مارے دوبارہ جھاڑیوں میں جا چھپتے۔ میں یہ تماشا دیکھنے میں اتنا محو ہوا کہ شیر پر فائر کرنا ہی بھول گیا۔ یکایک شیر نے اٹھ کر شاہانہ انداز میں انگڑائی لی، پورا جبڑا کھول کر ایک زبردست ڈکار لی۔ ادھر ادھر دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ فوراً ہی رائفل کی طرف ہاتھ بڑھا، لیکن رائفل میرے دائیں جانب سینے کے ساتھ ترچھی لٹکی ہوئی تھی، اور شیر کی کھوپڑی کا نشانہ لینے کے لیے مجھے رائفل کی نال کو ایک چکر کا تقریباً چوتھائی حصہ گھمانا چاہیے تھا، جو موجودہ پوزیشن میں قطعاً ناممکن بات تھی۔ میں ایک ہاتھ سے ٹیلے کا سہارا لیے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے درخت کی ایک شاخ تھام رکھی تھی۔ اس اثناء میں شیر کی چھٹی حص نے اسے اپنے سر پر منڈلانے والے خطرے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے چین اور مضطرب سا نظر آتا ہے، بار بار اٹھتا اور بیٹھتا ہے، کبھی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ دراصل اس نے کرنل سائمن کے بازو اور ٹخنوں اور کھوپڑی کے سوا سارا جسم ہڑپ کر لیا تھا، اور کئی گھنٹے سو کر یہ کھانا ہضم کرنا چاہتا تھا، لیکن لگڑ بھگوں کی شرارت کے باعث اس کی نیند حرام ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا اٹھا ہوا سر ساکت ہو گیا اور چہرے پر ایسی بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی کہ میرا خون خشک ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یوں محسوس ہوا کہ کوشش کے باوجود میں اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ شاید وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا میں کوئی جانور ہوں یا انسان، اس لیے کہ میرا جسم بند کی وجہ سے اس کی نظروں سے غائب تھا، اور وہ صرف میری کھوپڑی ہی دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنے عقب میں ابراہیم اور ڈونلڈ کے چپکے چپکے آگے بڑھنے کی مدھم آوازیں بھی سن رہا تھا، لیکن گردن ترچھی کر کے انہیں دیکھنے یا کچھ اشارہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ پلک جھپکائے بغیر شیر مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، پھر اس کی دم آہستہ آہستہ گردش کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اب زیادہ غور سے میری جانب دیکھنے لگا۔ غالباً ڈونلڈ اور ابراہیم کی جانب سے ہونے والی آہٹ اس کے حساس کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ اسی طرح ساکت کھڑا رہا۔ موقع ایسا تھا کہ اسے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے چلنے پھرنے کی زیادہ ہمت نہ تھی۔ اس نے جھاڑیوں کا ایک چکر کاٹا اور دوبارہ وہیں آن کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ میرا بایاں ہاتھ فوراً حرکت میں آ گیا، اور میں نے اپنے بدن کا پورا بوجھ دوسرے بازو پر ڈال دیا۔ ایک ہاتھ سے رائفل گھما کر جنبش میں لانے کا تکلیف دہ کام چونٹی کی رفتار سے شروع ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر زور سے حرکت کرتا تو توازن بگڑ جاتا اور میں دھڑام سے نیچے گر جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس آواز سے آدم خور چوکنا ہو کر بھاگ جاتا اور ہماری ساری کوششوں پر پانی پھر جاتا۔ اس لیے میں اپنی پوری قوت ارادی کو کام میں لا کر رائفل کو چپکے سے اپنے دائیں ہاتھ پر لانا چاہتا تھا۔ ابراہیم اور ڈونلڈ کو آنکھوں کے اشارے سے سمجھایا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، ذرا حرکت کی اور کام بگڑا۔ 2 منٹ بعد رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی، اور اب میں نے دونوں پیر جوڑ کر ریت میں اچھی طرح جما دیے تھے،
اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ آدم خور اب جھاڑیوں میں گھسنے کا ارادہ کر رہا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بے شمار مکھیاں اس کے سر پر منڈلا رہی تھیں اور وہ انہیں اڑانے کے لیے بار بار گردن کو جھٹکے دے رہا تھا۔ میں نے احتیاط سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ میرے پاؤں سے ریت کھسک گئی۔ میں ڈگمگایا اور توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اسی لمحے ٹریگر غیر ارادی طور پر دب گیا۔ جنگل کی فضا اور گرد و نواح کی سنگلاخ چٹانیں فائر کے دھماکے اور شیر کی ہولناک گرج سے کانپ گئیں۔ میں لڑکنیاں قلع بازیاں کھاتا ہوا ابراہیم اور ڈونلڈ کے قدموں میں جا گرا۔ اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے نظروں کے آگے چمکدار سفید سفید پتنگے یا شرارے سے اڑ رہے ہیں۔ پسلیوں میں ایک ناقابل برداشت ٹیس اٹھی اور پھر کچھ یاد نہ رہا کہ مجھ پر کیا بیتی۔